میرا اب تک جو عام موضوع رہا ہے ہمیشہ وہ خالص دینی، قرآنی، اور اس میں دعوت کا رنگ۔ آج ذرا میری گفتگو مختلف موضوع پر ہے۔ یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، جسے اب کہا گیا ہے وطن ہمارا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آیا؟ کیسی شدید کشاکش کے بعد قائم ہوا؟ آیا اس کا کوئی نظریہ تھا یا نہیں؟ نظریہ تھا تو کیا، اور اب وہ نظریہ کہاں ہے؟ اور اگر نظریے سے انحراف ہو چکا ہے تو اس کے وجود تک وہ شدید خطرہ لائق ہے۔ اس اعتبار سے میری آج کی گفتگو کا موضوع دین سے بھی متعلق ہے، اور وہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن آپ کی دنیا سے بھی متعلق ہے۔ جیسے ایک بڑے جہاز کے اندر کئی ہزار افراد سوار ہوں، خدا نخواستہ اگر وہ جہاز ڈوبے تو وہ سارے جتنے لوگ سوار ہیں وہ سب ڈوبیں گے۔ اگر اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے ہم سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے ذرا سنجیدگی سے ان مسائل پر آج غور کیجیے، تھوڑا وقت لگے گا، اور اپنی توجہ کو میری جانب مرکوز رکھیے، اس لیے کہ کچھ تاریخی تجزیہ بھی سامنے آئے گا، کچھ سیاسی تجزیہ بھی سامنے آئے گا۔ دیکھیے، میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں 18ویں صدی عیسوی کا وسط۔ اس وقت ایک عظیم تبدیلی اس ہندوستان میں آئی۔ کچھ عرصے قبل انگریز یہاں آئے تھے تاجروں کی حیثیت سے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر، لیکن اس وقت انہوں نے طے کیا کہ اب وہ اس ملک کو فتح کریں اور سلطنت برطانیہ میں داخل کریں۔ اس وقت ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ کوئی مرکزی مضبوط حکومت موجود نہیں تھی۔ لال قلعہ دہلی میں مغل بادشاہ تھا، لیکن ہوتے ہوتے اس کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ دہلی میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم ایک گاؤں تھا دہلی سے کوئی 13-14 میل دور، گڑگاویں کی طرف۔ وہیں پر پھر دلی کی پہلی جو ایئرپورٹ بنی ہے وہ بنی ہے تو پالم ایئرپورٹ اسے کہتے تھے۔ تو یہ سلطنت رہ گئی تھی، مغلیہ سلطنت۔ باقی پورا ہندوستان منقسم تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں جنہیں ہم کہتے ہیں طوائف الملوکی۔ ان میں ہندو راجے بھی تھے، ان کی بھی حکومتیں تھیں، مرہٹے بھی تھے، ان کی بھی حکومتیں تھیں۔ لیکن ابھی ظاہر بات ہے کہ پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا، اور حکومتیں، وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہے ان کی اکثریت مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس اعتبار سے اس وقت بھی ہندو مسلم مسئلے میں پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا۔ وہ بات تو نہیں رہی تھی جو حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی پورے ہندوستان پر، لیکن اب بھی اس حالت میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی، مسلمانوں کا پلڑا ہندوؤں پر بھاری تھا۔ لیکن اس کے بعد 1857 میں جب مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مشترک بغاوت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف، جسے پہلے غدر کہا جاتا تھا، بعد میں اسے اب آزادی، جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ آزادی یا غدر جب ناکام ہو گیا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ جو تاج برطانیہ تھا اس نے یہاں کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر براہ راست ہندوستان کو تاج برطانیہ کے تحت کر دیا۔ اور ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ہندوستانیوں سے، مسلمان بھی ہندو بھی، will you be governed by sword or by pen؟ اے ہندوستانیوں طے کر دو
تم تلوار کی حکومت چاہتے ہو یا قلم کی حکومت چاہتے ہو؟ اگر تم بغاوتیں کرو گے، شورشیں برپا کرو گے، تو ہم تلوار سے تمہارا تہس نہس کر دیں گے، جیسے 1857 کی بغاوت کو ہم نے ختم کیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو پھر پھانسی پر چڑھایا ہے، گولیوں سے ختم کیا ہے۔ یہی چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو قلم کی حکومت ہو، جسے بعد میں کہا گیا رول آف لا، کہ قانون ہو، دستور ہو، اس کے مطابق حکومت چلے؟ کیا چاہتے ہو بولو؟ یہ صورتحال ایسی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ تلوار کی حکومت تو کسی کو پسند نہیں تھی، اور ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ تلوار کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، یہ بالکل بری طرح ناکام ہو گئی۔ جو صورتحال پیدا ہوئی، قلم کی حکومت جب شروع ہوئی اور رول آف لا جب شروع ہوا، تو اب گنتی کا معاملہ فیصلہ کن ہو گیا۔ ایک اعتبار سے ہندو مسلمان برابر ہو گئے، وہ بھی غلام، ہم بھی غلام، وہ بھی انگریز کے غلام، ہم بھی انگریز کے غلام۔ اگر معاملہ تلوار کا رہتا تو اب بھی مسلمان کا پلڑا بھاری رہتا۔ اب تلوار تو نیام میں گئی، اب تو تعداد کا معاملہ ہے۔ جس کی تعداد زیادہ ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں، اس کا اختیار زیادہ ہے، اس کو غلبہ زیادہ حاصل ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی مرتبہ تقریباً 1000 سال کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہوا ہندو اکثریت کا۔ ہندو اکثریت ہمیں دبا لے گی، ہندو اکثریت ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، ہندو اکثریت ہم سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لے گی۔ یہ خوف کے جذبات مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ فیصلہ تو ہو رہا ہے گنتی کے اوپر، اب تلوار کا معاملہ تو ہے نہیں۔ اب اس پر اضافہ ہوا ایک اور بات سے، انگریزوں کے ساتھ معاملے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے رویے میں فرق تھا۔ ہندوؤں کا معاملہ کیا تھا؟ غور کیجئے، یہ باتیں بہت اہم ہیں، آپ کو انسائٹ دیں گی۔ پچھلی تاریخ ہماری جو ہے اس کے اندر بصیرت حاصل ہوگی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہے، اسے تو کوئی صدمہ خاص نہیں ہوا۔ پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب انگریز کا غلام ہو گیا، اس کا سٹیٹس تو جو کا تو رہا۔ مسلمان حاکم تھے، غلام بنائے گئے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، تخت حکومت سے اتار کر زمین پر بٹھا دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں میں یقیناً بغاوت کے جراثیم تھے۔ مسلمانوں کو یاد آ رہا تھا کل تک ہم حاکم تھے یہاں کے، لہذا فطری طور پر ان کے اندر جذبات، انگریز کو یہاں سے نکالنے کی جدوجہد، وہ جذبات موجود تھے، ہندو میں نہیں تھے۔ ہندو کے لیے معاملہ تھا چینج آف ماسٹرز، پہلے آقا مسلمان تھے، اب آقا جو ہے وہ عیسائی یورپی آ گئے۔ یہاں کیا معاملہ تھا؟ مسلمانوں میں پے بپے تحریکیں اٹھ رہی تھی کہ کسی طرح ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام بنایا جائے۔ سب سے پہلے شہیدین کی تحریک اٹھی، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے قریب ترین ساتھی تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تحریک شہیدین، جہاد کیا۔ اب انہوں نے اسکیم یہ بنائی تھی اس وقت، یہ جاننا چاہیے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، کہ ہم پہلے جائیں صوبہ سرحد، وہ پورا علاقہ جو ہے عالم اسلام کے ساتھ ملحق ہے، متصل ہے، پہلے وہاں جا کر ایک اسلامی حکومت قائم کریں، پھر وہاں سے سکھوں کو شکست دیتے ہوئے، سکھا شاہی تھی یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، یا تو سکھوں کی حکومت تھی نا، پشاور پر بھی سکھوں کی حکومت تھی، سرحد میں سکھوں کی حکومت تھی، پنجاب سکھوں کی حکومت تھی، اور سکھوں کی حکومت کو کہتے ہیں سکھا شاہی، وہ قانون وانون کا واسطہ نہیں ہوتا اس میں، جو چاہے خالصہ کرے۔ اس لعنت سے پہلے مسلمانوں نے پنجاب و سرحد کو چھٹکارا دلایا جائے، اور پھر یہاں سے تحریک شروع ہو آگے،
انگریز کو دھکیلنے کی. انگریز مشرق سے چلا آ رہا تھا نا، سب سے پہلے وہ آیا تھا بنگال میں، پھر بڑھا آگے بہار میں آیا، تو اس کو دھکا دے کر واپس جو ہے بنگال میں پہنچا کر اور وہاں سے وہ جو ہے بے آف بنگال اس میں اس کو غرق کیا. یہ کوشش، اور یہ جان لیجئے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، بہت عظیم شخصیت، اور جو ان کا جہاد تھا وہ صحابہ کرام کے جہاد کے نقشہ تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت، وہ جہاد بظاہر ناکام ہو گیا. 1831 میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ سینکڑوں ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا. بالا کوٹ ہے، بالا کوٹ کی مٹی کے ذرے ہمارے عزم کے خونی نشانات. اس کے بعد بھی دو طرح سے اس تحریک کے اثرات جاری رہے. سرحد کے علاقے میں مجاہدین مسلسل کام کرتے رہے، وہ ان کے خاتمے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وہ بیٹھے نہیں، انگریزوں کو ناک چرے چبواتے رہے آخری وقت تک. دوسرے ہندوستان میں مسلمان علماء میں تحریکیں چلتی رہی، اور بے شمار علماء جو ہیں وہ پھانسی چڑھائے گئے. مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں کالا پانی، تو کتنے لوگوں کے ساتھ کتنے لوگوں کو سولی دی گئی، درختوں پر لٹکا دیا گیا. تو مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو اور آزادی کو کرش کرنے کے لیے انگریز نے آئرن ہینڈ استعمال کی. اور یہ تحریک سمجھیے آپ کہ 19ویں صدی 20ویں صدی کے شروع تک چل رہی ہے، جبکہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے ریشمی رومال تحریک شروع کی ہے. پروگرام یہ تھا کہ ایک طرف ترکوں سے مدد مانگی جائے اور ایک طرف افغانستان سے مدد مانگی جائے، ہم یہاں سے بغاوت کریں، باہر سے یہ فوجیں آئیں تاکہ انگریز کو یہاں سے نکال کر دفع کر دیں. وہ بھی اس کا جو ہے راز فاش ہو گیا، پکڑ دھکڑ ہوئی، ہزاروں لوگ پکڑے گئے، سزائیں ہوئیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے گرفتار ہوئے، وہاں وہ گئے ہوئے تھے چونکہ مدینہ منورہ میں ابھی تک ترک گورنر موجود تھا. مکہ ترکوں کی حکومت سے نکل چکا تھا، وہاں شریف حسین کی حکومت تھی، لیکن مدینے میں ابھی گورنر موجود تھا. اس گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ ترکی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں وہ گرفتار کر لیے گئے. اور شریف حسین نے گرفتار کر کے خود، اور یوں سمجھیے چاندی کی تشتری میں رکھ کر پیش کر دیا انگریز کو کہ لیجئے یہ آپ کا جو باغی ہے یہاں پر بغاوت کے جراثیم پھیلا رہا ہے. اور شاید آپ کو معلوم ہو ان کے نام کے ساتھ اسیر مالٹا آتا ہے. انگریز انہیں گرفتار کر کے ہندوستان نہیں لایا، مالٹا لے گیا. کہاں؟ میڈیٹرینین کا جزیرہ. کہ اگر ہندوستان کی جیل میں یہ رہا مرد حر، تو اس کے سانسوں کے انداز جو ہے اس سے بھی ہندوستان کے اندر بغاوت کو تقویت ملتی رہے گی. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. چمن سے نکال کر کہاں بہ رہے وہ میڈیٹرینین اور وہاں جا کر مالٹا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا، اور یہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ سندھ میں بھی یہ جو ہمارے پگاڑا صاحب ہیں، ان کے دادا، انہوں نے وہاں پر جو ہے انگریزوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. پنجاب کا معاملہ کچھ اور تھا. پنجاب میں انگریز آیا، اس نے یہاں کے مسلمان کو سکھا شاہی سے نجات دی. تو پنجاب کے مسلمان کے نزدیک انگریز محسن، نوٹ کیجئے اس کو، یہ نفسیاتی فرق ہے پنجابی میں اور سندھی میں. سندھی مسلمان اور پنجابی مسلمان. انگریز لہذا جتنا وفادار پنجاب ہوا ہے انگریز کا کوئی نہیں ہوا. 1857 میں دلی کو دوبارہ قبضہ دلوایا ہے دلی کا، وہ پنجابیوں نے دلوایا، مسلمانوں نے دلوایا. جبکہ سندھ میں انہوں نے براہ راست مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، وہاں بغاوت تھی. اسی لیے انگریز نے مشہور کر دیا سندھی نان مارشل ریس ہے، انہیں فوج میں نہیں آنا.